السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن اور افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ تھا وہ سرپرائز ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور اژدہا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین اکرام، ہمارے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ حامان یہ رعمیس دوم کا بڑا وزیر تھا اور اس کے مشورے پر فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بنی اسرائیل کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کے معنی اللہ کے سپاہی یا پہلوان کے ہیں۔ یہ لقب انہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، انہوں نے مصر میں اقتدار حاصل کر لیا۔ لہٰذا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے یہ قوم بنی اسرائیل کہلائی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت، شہرت، دولت اور طاقت سے نوازا۔ یہ دیکھیں آپ، ایک دن جب فرعون نیند سے بیدار ہوا تو حامان نے اسے بیتاب دیکھا، اور بیتاب دیکھنے کے بعد اس سے بیتابی کی وجہ پوچھی تو فرعون نے اسے اپنے خواب کے بارے میں بتایا جو اس نے رات کو دیکھا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ جلد از جلد کاہنوں کو بلایا جائے، اور وزیر حامان بھی حیران تھا کہ کاہنوں کو کیسے بلایا جائے، لیکن خواب کو ظاہر ہے کہ بادشاہ نے دیکھا تھا، اور جب بادشاہ خواب دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی کاہنوں کو ہی بتانی ہوتی ہے۔ دن کا پہلا پہر گزرنے کے پہلے تمام کاہن دربار میں کانپتے کانپتے پہنچ گئے۔ فرعون بہت غصے میں تھا، اس کا خیال تھا کہ کاہنوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اس لیے وہ بہت غضبناک ہوا اور ہر کاروں پر بہت مظالم توڑے۔ جبکہ کاہنوں سے نرمی سے پیش آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے کہ میں سرزمین جاشان میں بیٹھا ہوں، وہاں دو پودے اژدہے میری طرف رخ مت کر۔ ناظرین، آپ اس کی موومنٹ دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ سوچئے کہ اس نے کیسے سامری کے تمام سانپوں کو کھا لیا ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ عصا اژدہا نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بہرحال اس نے خواب دیکھا کہ وہاں دو پودے زمین سے پھوٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے قد آور درخت بن گئے۔ ان کی اونچائی میں مزید اضافہ ہوتا گیا، ان کی شاخیں آسمان کو چھونے لگیں اور ان کا سایہ ساری زمین پر چھا گیا۔ تمام کاہن بادشاہ کا خواب بڑے غور سے سنتے رہے۔ جب خواب ختم ہوا تو ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے سوالی انداز میں کہا، جاشان یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہمارے خداوند یعنی فرعون کی پوجا کی جاتی ہے۔ حامان نے اس کی تصدیق کہتے ہوئے کہا، ہاں یہ وہی خطہ ہے کہ جو مصر میں واقع ہے، وہاں بنی اسرائیل آباد ہیں جو ہمارے خداوند کی ناشکری کرتے ہیں، کھاتے خداوند فرعون کا ہیں لیکن گیت کسی اور کے گاتے ہیں۔ بوڑھے کاہن نے سر ہلا کر کہا، میں سمجھ گیا۔ پھر بوڑھے کاہن نے فرعون سے عرض کی کہ خداوند نعمت، بادشاہی آپ کی سلامت رہے اور آپ کے اقبال کا سورج ہمیں روشن رہے۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر ٹھیک نہیں۔ ہماری پوتھیوں کے مطابق یعنی ہمارے ذائچے کے مطابق بنی اسرائیل کی قوم میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو مصر کی عظیم سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور اپنی نئی بستیاں آباد کرے گا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہوگا جو اس کے بازو کی قوت بنے گا اور اس کی دلاوری میں اس کا ساتھ دے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو غضبناک ہو گیا، اور غضبناک ہونے کے بعد ناظرین کرام اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اس نے کچھ لوگوں کو اس کام پر مامور کر دیا تاکہ وہ تلاش و تفتیش کے بعد اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں۔ جاشان کی بستی رات کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمران کی بیوی اپنے بچے کو کوٹھڑی میں سلا چکی تھی۔ جب سے ان کی گود میں بیٹا آیا انہوں نے یہ دستور بنا لیا کہ رات بھر جاگتی تھیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی جاگتی۔ انہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں فرعون کے پیادے آ کر نوزائیدہ بچے کو قتل نہ کر دیں۔ وہ ہر وقت اللہ کے حضور اپنی گود کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ انہیں اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد کو یہی فکر لاحق رہتی تھی کہ کسی طرح بچے کو فرعون کے مقرر کردہ سنگ دل قاتلوں سے محفوظ رکھا جائے۔ ایک رات وہ بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں کہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی جاگ رہی تھی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، لہٰذا بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب ان کی آنکھ لگی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹی ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بلا کر اپنی والدہ کو جگایا
اتنے میں دوبارہ دستک ہوئی اور والدہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. آپ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں. وہ بہت پریشان ہو گئیں، والدہ پریشان ہو گئیں، اور پریشان ہونے کے بعد والدہ نے بیٹی سے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ دروازے پر کون آیا ہے. اپنے حواس قابو میں کیے اور اللہ کا نام لے کر دروازہ کھولنے لگی، مگر دروازہ کھولنے سے پہلے تیسری بار پھر دستک نے ان کے دل کو زور سے دھڑکا دیا. انہوں نے ہمت کر کے پوچھا کون ہے؟ جواب میں ایک عورت کی آواز سنائی دی کہ میں ہوں شفرا. شفرا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، میں کچھ کہنے کے لیے آئی ہوں. ناظرین کرام، انہوں نے دروازہ کھولا اور شفرا اندر آئی. وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اس کا تعلق فرعون کے پیادوں سے تھا، مگر وہ عمران کی بیوی کی سہیلی بن گئی تھی اور اسی لیے وہ کچھ بتانے کے لیے آئی تھی. اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اسے معلوم ہوا کہ عمران کی بیوی نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے. وہ بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے لوگوں سے بچتی بچاتی وہاں پہنچی تھی. اس نے عمران کی بیوی کو بتایا کہ فرعون کے پیادوں کو بچے کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی تلاش میں یہاں آئیں، تم راتوں رات بچے کو کہیں اور بھیج دو. اور یہ کہہ کر شفرا چلی گئی. ناظرین کرام، شفرا جا چکی ہے اور اب عمران کی بیوی نے اپنے بچے کا کوئی انتظام کرنا ہے. یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، کیونکہ قصہ ابھی جاری ہے. اژدہا آ گیا ہے اور اس سے بھی بڑا اژدہا ناظرین کرام یہاں اس میں رکھا ہوا ہے. جب ہم اسے کھولیں گے تو آپ کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جائے گی. اس کی آپ لمبائی دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا اژدہا ہے. دیکھیں آپ، اس سے بھی بڑا اژدہا وہاں پر رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے آپ کتنا لمبا اژدہا ہے. یہ پورے 2 خرگوش کھاتا ہے اور اس کو کھلا پلا کے رکھا ہے. اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.